عرب دیشوں کے پاس پیسہ ہے تو ان کو لگتا ہے کہ پیسے سے کبھی یوکرین سے آرمی کو خرید سکتے ہیں، دفاع کو خرید سکتے ہیں، کبھی امریکہ سے دفاع کو خرید سکتے ہیں، کبھی پاکستان سے دفاع کو خرید سکتے ہیں۔ لیکن سچائی کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے کہ جب تک آپ کے اندر طاقت نہیں ہوگی، آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، آپ کا گھر دفاعی طور پر مضبوط نہیں ہوگا، کرایہ کے آرمی کے ذریعے، کرایہ کی فوج کے ذریعے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، آپ خود کو محفوظ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور عرب ممالک ابھی تک اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بجائے کرایہ کی فوج لے رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عرب دیش سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بھی میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے کہ ایک پر حملہ ہوگا دوسرے پر حملہ مانا جائے گا، اور سب سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کے ہی وزیر اعظم کو بلایا تھا، پاکستان کے فورن منسٹر کو بلایا، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلایا، محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی، لیکن پاکستان نے کہا کہ ہمارا آپ سے معاہدہ ضرور ہے، لیکن ایران کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ نہیں کر سکتے یا ایران کے خلاف نہیں جا سکتے، بلکہ ہمیں ایران سے بھی ڈپلومیسی کو نبھانی ہوگی، ہم میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں، جنگ رکوا سکتے ہیں، بات چیت کے ذریعے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اب سعودی عرب تنہا ہے، قطر کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ تھا اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، قطر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ جو عرب ممالک ہے پہلے 3 گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں، اب ان کی ایک فورن پالیسی نہیں رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کس کی مدد لے اور کس کی مدد نہ لے، کس پر بھروسہ کرے اور کس پر بھروسہ نہ کرے، اور سب سے زیادہ پریشانی میں قطر ہے، سعودی عرب ہے، جو اسرائیل پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، اور ایران لگاتار یو ای کو نشانہ بنا رہا ہے، کویت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سعودی عرب پر ابھی تک ایران نے صرف امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے، سعودی عرب کا جو ایسٹس ہے اس کو ابھی ایران نے ٹارگٹ نہیں کیا ہے، لیکن کویت کو تو پوری طرح تباہ کر دیا۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پورا ایک طرح سے ٹھپ ہو چکا ہے کویت کا۔ کویت میں جو واٹر پلانٹ ہے جہاں سمندر کے پانی کو پینے کے پانی کے قابل بنایا جاتا ہے، یعنی سی واٹر کو ڈرنکنگ واٹر میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور یہی صورتحال تمام خلیجی دیشوں کی ہے، کیونکہ وہاں سمندر سے نیچے سے پینے کا پانی نہیں نکلتا، تو جو سی ہے اس پانی کو پینے کے پانی میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اب ان کا جو پلانٹس ہے اس پر کویت میں حملہ ہوا ہے، بحرین میں حملہ ہوا ہے، تو ایران کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور عرب دیشوں کو اپنا فیوچر اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ قطر، سعودی عرب اور اردن کے بادشاہ کی جو آج ملاقات ہوئی جدہ میں، تو اس ملاقات میں اسی پر سب سے زیادہ فوکس رہا کہ ہمیں اپنے دفاع کو کیسے مضبوط کرنا ہے، ہمیں ایران سے کیسے لڑنا ہے۔ تقریباً قطر، اردن اور سعودی عرب اس بات کے لیے ایگری ہو گئے ہیں کہ اس جنگ میں ہمیں شامل نہیں ہونا ہے، ایران پر ہمیں حملہ نہیں کرنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ایران صرف اپنے حملے کو امریکی فوجی اڈے تک ہی محدود رکھے، آگے نہ بڑھے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ قطر نے جو میسج دیا تھا ایران کو، اب ایران اس پر عمل کر رہا ہے۔ پچھلے 1 ہفتے میں ایران کا قطر پر حملہ بند ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر اور ایران کے درمیان سمجھوتا ہو چکا ہے۔ جب قطر کی راس لفان گیس فیلڈ پر ایران نے حملہ کیا تو پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، ہر طرف سے ریئیکشن سامنے آیا تھا کہ گیس فیلڈ پر ایران نے کیوں حملہ کیا، 17% انرجی سیکٹر کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد قطر کا بیان سامنے آتا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ بننے والے نہیں ہیں۔ قطر کے فورن منسٹر نے تاریخی بیان دیا کہ ایران ہزاروں سال سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اسی طرح موجود ہے، ایران نے کبھی دوسرے دیش پر قبضہ نہیں کیا ہے، اس لیے ایران کا ڈر اور خوف نہ دکھایا جائے۔ ان کے اس بیان نے ایران اور قطر کے درمیان دوستی کی راہ ہموار کی، اور اب ان دونوں دیشوں کے درمیان ایک طرح سے سمجھوتا ہو گیا ہے۔ سعودی عرب بھی اب قطر کے ساتھ اس مرتبہ یو ای کے ساتھ جانے کے بجائے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی کہا کہ ہمیں اس جنگ میں ایران کے خلاف نہیں جانا چاہیے، یا ایران کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ امریکہ نے بار بار مطالبہ کیا سعودی عرب سے کہ ہمیں آپ اپنی سرزمین استعمال کرنے دو، لیکن سعودی عرب نے منع کر دیا، اور سعودی عرب کے خلاف ایران کو کرنے کے لیے، ایران کو سعودی عرب کے خلاف کرنے کے لیے امریکی میڈیا نے لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا کیا، فرضی خبریں شائع کی۔ واشنگٹن پوسٹ نے، نیو یارک ٹائمز نے، وال اسٹریٹ جرنل نے، اور سب نے یہی کہا کہ خود سعودی عرب نے کہا تھا
امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے کسی نے لکھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ابھی بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ ایران پر اپنا حملہ جاری رکھے جب تک وہاں رجیم چینج نہیں ہو جاتی ہے۔ کسی اخبار نے لکھا کہ محمد بن سلمان نے کہا امریکہ سے اور ٹرمپ سے کہ وہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کر دے اور رضا پہلوی کی حکومت کو بنائے۔ اس طرح کی خبریں شائع کی گئی، لیکن ہمیشہ سعودی عرب نے اس طرح کی خبروں کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ سعودی عرب اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ اسرائیل نے کئی فالس فلیگ حملہ کیا ارامکو پر، سعودی عرب کے دوسرے علاقوں پر، اور سعودی عرب نے مانا کہ حملہ اسرائیل کا تھا۔ چینی سیٹلائٹ اور روسی سیٹلائٹ سے تصویریں سامنے آئی اور پتہ چلا کہ حملہ اسرائیل سے ہی ہوا تھا، ایران سے نہیں ہوا تھا۔ سعودی عرب نے UAE کو بھی منانے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ رشتہ ختم کرو، تعلق ختم کرو، آپ اس جنگ کا حصہ مت بنو، لیکن جو UAE کے حکمران ہیں وہ لگاتار اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس دوران متحدہ عرب امارات کے ایک لیڈر کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بیحد شرمناک ہے، اور یقین نہیں ہوتا کہ کسی بھی عرب دیش کا، توحید کی سرزمین کا لیڈر اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے متحدہ عرب امارات کے ایک تجزیہ نگار نے، عبدالخالق عبداللہ نام کا UAE کا ایک معروف انالسٹ ہے، تجزیہ نگار ہے، وہ متحدہ عرب امارات کے موجودہ صدر کا ایڈوائزر اور مشیر بھی رہ چکا ہے۔ اس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو اور ان کی حکومت پر کوئی بھی مؤثر دباؤ نہیں ڈال سکتا، یہاں تک کہ خود رب العالمین بھی ان کو نہیں روک سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ صرف عالمی طاقتیں بلکہ امریکہ اور جو بائیڈن بھی نتنیاہو کو متاثر کرنے میں ناکام ہیں۔ ان کے مطابق اس صورتحال میں متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کے لیے بھی کوئی بڑا کردار ادا کرنا ممکن نہیں۔ تو یہ گھٹیا بیان ہے اس شخص کا جو کہہ رہا ہے کہ نتنیاہو پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ بنجامن نتنیاہو پر دباؤ امریکہ ڈال دے، عالمی طاقتیں دباؤ بنا دے تو پوسیبل ہی نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے بنجامن نتنیاہو وہی کرتا ہے۔ یعنی امارات کے عبدالخالق عبداللہ نے تو بنجامن نتنیاہو کو اس دور کا سب سے بڑا فرعون بنا دیا اور کہا کہ وہ سب سے طاقتور ہے، امریکہ اس کے دباؤ میں ہے، اس لیے UAE بنجامن نتنیاہو کے خلاف نہیں جا سکتا۔ دراصل UAE پر ہی دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل سے رشتہ ختم کرے یا اسرائیل کو کہے کہ امارات اس سے اپنا رشتہ ختم کر لے گا، ڈپلومیسی کو ختم کر لے گا، وہ حملہ بند کرے، لیکن UAE کی طرف سے اس طرح کا جواب دیا گیا ہے۔ جب اسرائیل غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کر رہا تھا اس وقت بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا مطالبہ تھا یونائٹڈ عرب امارات سے کہ تم مسلم دیش ہو، کم از کم تمہاری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دو، اس کی ایمبیسی کو بند کر دو، وہاں کے لیے اپنی ایئر لائنز کو بند کر دو، لیکن UAE نے نہیں کیا۔ ترکی کا گہرا رشتہ تھا، اس نے اسرائیل کے سفیر کو بھیج دیا، اسپین نے اسرائیل کے سفیر کو بھیج دیا، فرانس اور دنیا کے دوسرے دیشوں نے اسرائیل کے سفیر کو بلا کر جواب طلب کیا کہ غزہ پٹی میں کیوں بچوں کا جنوسائیڈ ہو رہا ہے، لیکن UAE نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ UAE نے تو دواؤں کے ذریعے مدد بھیجی، امدادی سامان بھیجا اسرائیل کو۔ یہ UAE کا نیچر ہے۔ اور اب جب عرب دیشوں نے UAE کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ تم بھی اسرائیل سے الگ ہو جاؤ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بنجامن نتنیاہو ہی سپر پاور ہے، اس کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ ادھر الجزیرہ پر قطر کے ایک مشہور دانشور کا انٹرویو سامنے آیا ہے اور ہماری ٹیم میں موجود ہیں نظر الاسلام ندوی۔ ان کے انٹرویو کا جو انہوں نے خلاصہ ہمیں بتایا وہ یہ کہ قطر کی مرکزی یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر محمد المسفر، انہوں نے عرب دیشوں کو اور خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ خطے میں کسی بھی بڑی غلطی سے بچنے کے لیے فوری دانشمندی کا مظاہرہ کریں۔ خلیجی ممالک کو چاہیے کہ وہ عقل و شعور سے کام لیں اور ایسے بیانیوں کے پیچھے نہ چلیں جو میڈیا کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ حالات میں کئی حقیقتیں بے نقاب ہو چکی ہے اور اب ہوش مندی اور اتحاد کی اشر ضرورت ہے۔ میڈیا کے شور میں آ کر فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہر بات عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی، بلکہ بعض عناصر انتشار اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے گریز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کی شمولیت ایک تاریخی اور ہسٹوریکل غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کے بقول ایسے حملے جیسے اس وقت اسرائیل میں دیکھے جا رہے ہیں خلیجی ممالک کے لیے شدید تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس تنازع سے دور رہے۔ تو پروفیسر محمد المسفر نے واضح لفظوں میں عرب دیشوں کو میسج دے دیا
کہ آپ کو اس جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے، آپ کو ایران پر حملہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جس دن آپ نے ایران پر ایک حملہ کر دیا، ایک میزائل داغ دیا، تو اس کے بعد پھر ایران آپ پر اسی طرح حملہ کرے گا جس طرح ایران اس وقت اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے۔ اور جب ایران کا حملہ عرب دیشوں پر ہوگا جس طرح اسرائیل پر ہو رہا ہے، تو عرب دیشوں کے لیے ان حملوں کو روکنا مشکل ہوگا، اور عرب دیشوں میں جو اونچی اونچی عمارتیں ہیں، وہاں جو خوبصورت مکانات بنے ہوئے ہیں، وہاں جو عیاشی کے تمام اسباب موجود ہیں، وہ سب کے سب زمین دوز ہو جائیں گے۔ عرب دیشوں کی جو اکنومی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ دبئی جو پوری دنیا کے لیے سینٹر بنا ہوا ہے، وہ سینٹر نہیں رہ پائے گا، خواہ وہ اکنومک سینٹر ہو یا وزٹرز کے لیے سینٹر ہو۔ یو اے ای ایک طرح سے سب سے زیادہ نقصان کا شکار ہوگا۔ ابھی تک یہ ضرور ہے کہ ایران نے اسرائیل سے زیادہ حملہ عرب دیشوں پر کیا ہے، یو اے ای پر زیادہ حملہ کیا ہے، لیکن ابھی تک ایران کا حملہ عرب دیشوں میں امریکی فوجی اڈوں تک محدود ہے، یا ان ہوٹلوں پر ایران نے حملہ کیا جہاں امریکی فوج تھی۔ ہاں، کچھ حملے ایسے ضرور ایران نے کیے ہیں عرب دیشوں میں جس کا امریکہ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، جیسے قطر کی گیس فیلڈ پر حملہ، یا کویت کا جو آئل ٹینکر ہے اس پر حملہ، یا کویت کی جو آئل ریفائنری ہے اس پر حملہ، یا واٹر پلان پر حملہ، بحرین میں واٹر پلان پر حملہ۔ یہ چند حملے ہیں جو غیر قانونی ہیں، اللیگل ہے، اور اس کا امریکہ سے کچھ تعلق نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو حملے ہوئے ہیں ایران کے وہ امریکی فوجی اڈوں پر ہی ہوئے ہیں۔ لیکن اسرائیل پر جو ایران کا حملہ ہوتا ہے کلسٹر بموں سے ہوتا ہے، بیلسٹک میزائلز ہوتا ہے، اور وہ حملہ عرب دیشوں پر ہوا تو عرب دیش تباہ ہو جائیں گے۔ تو ان کا یہ مشورہ ہے اور اچھا مشورہ دیا ہے۔ اب عرب ممالک نے عقل مندی سے کام لیا ہے، خاص طور پر قطر نے، سعودی عرب نے، کویت نے، اور خود کو اس جنگ کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک اس جنگ کے بعد کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ وہ اپنا دفاعی معاہدہ کرتے ہیں، یا پھر وہ خود کی آرمی کو مضبوط کریں گے، عسکری طاقت حاصل کریں گے، اپنی فوج کو طاقتور بنائیں گے، جس طرح ایران نے خطے میں ایک مضبوط اور طاقتور فوج کی تشکیل دی ہے۔ کیونکہ اب تک تو یہ دیکھا گیا تھا کہ سعودی عرب کو اپنے انٹرنل معاملوں میں پاکستان پر بھروسہ تھا، یا کبھی ترکی پر بھروسہ، کبھی امریکہ پر بھروسہ، لیکن اب کوئی اور سعودی عرب یا قطر کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اور جب معاملہ ایران کا ہوگا تو ترکی بھی قطر کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، پاکستان بھی قطر یا سعودی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو مسلم دیشوں کا جو فوجی بلاک بن سکتا ہے وہ اسرائیل کے خلاف اگر بنے، امریکہ کے خلاف بنے، تو وہ زیادہ امت میں ایکسیپٹیبل ہوگا، نہ کہ ایران کے خلاف کوئی بلاک بنایا جائے، وہ بلاک ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ عرب دیشوں کو لے کر کے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ہمیں بتائیے۔